پاکستان ثالثی اور سفارتکاری کا نیا باب رقم کرنے کو تیار۔ ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھانے کی تیاری۔ آج اسلام آباد میں بڑی بیٹھک لگے گی۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا مشن 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا۔ ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر العاطی خطے کی صورتحال پر 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اہم ترین اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی موجود ہوں گے۔ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوگی۔ خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے تجاویز کا تبادلہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برادر ممالک کے وزرائے خارجہ کا دورہ باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ اب آپ کو بتائیں، پاکستان اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستانی پرچم بردار 2 جہاز روزانہ آبنائے حرمت سے گزریں گے۔ ایران کا اقدام خوشائند اور امن کی نوید ہے، خطے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایران کا مثبت اعلان امن کی جانب اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام میں مزید کہا کہ ایران کا اقدام ہماری مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مذاکرات دیرپا امن کے لیے واحد قابل عمل راستہ ہیں، ایسا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا۔ انہوں نے مزید کہا، پاکستان امن کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا۔ کراچی میں 31واں عالمی مشاعرہ شعر و ادب کی محفل میں معروف شعراء نے ماحول کو گرمائے رکھا۔ سننے والے بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ شرم لحاظ سے یکسر جو شخص آری تھا، ہمیں افسوس کبھی زندگی ہماری تھا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ زندگی تو اور کیا تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، میری امی کی دعا نے سر پہ بادل کر دیا۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ میرے شہر کا سفر بد سے بدترین میں ہے، فقط یہ سر ہی سلامت ہے، دھڑ زمین میں ہے، اسی لیے تو زیادہ کمانا پڑتا ہے، اسے بھی پال رہا ہوں جو آستین میں ہے۔ خطے میں جاری جنگ ختم کرانے کے لیے مفاہمتی عمل تیز۔ پاکستان نے ایران کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ 1 گھنٹہ طویل گفتگو میں قیام امن پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ زیادہ تر عسکری اہداف حاصل کر لیے، ایران میں طویل قیام کا کوئی ارادہ نہیں۔ صدر ٹرمپ حالیہ کارروائی کچھ وقت کے لیے جاری رکھیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی گفتگو، کہا کوشش ہے مستقبل میں ایران میں دوبارہ کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تہران اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کارروائی کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری جانب ایران کے خلاف زمینی کارروائیوں کی تیاریاں۔ امریکہ کے مزید فوجی مشرق وسطیٰ پہنچ گئے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی بحری جنگی جہاز ٹریپولی پر موجود 3500 فوجی خطے میں پہنچ چکے ہیں۔ جدید بحری جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی آلات بھی موجود ہیں۔ چند روز پہلے امریکی محکمہ جنگ نے نئے فوجی دستے مشرق وسطیٰ بھیجنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ قابل قبول، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کس نے شروع کی۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالن کا بیان، کہا جنگ اسرائیل نے شروع کی، ہمیں اس پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تنازع کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب درندگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے مختلف مقامات پر حملے۔ تہران میں 10 شہری کے شہید کر دیا گیا۔ بمباری سے یونیورسٹی کی 97 سال پرانی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ سرگرمیاں بھی معطل کر دی گئیں۔ اصفہان میں بھی اسرائیل کے حملے، ایک بچی کو ملبے سے معجزانہ طور پر زندہ باہر نکال لیا گیا۔
وہ شہر میں حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق فضائی حملوں میں اب تک 71,000 گھروں اور 20,000 تجارتی مراکز کو نقصان پہنچ چکا، جبکہ 600 اسکول اور 295 طبی یونٹس تباہ ہوئے۔ عالمی توانائی ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ تابکاری کے اخراج کے امکان مسترد۔ امریکہ ایران میں غیر قانونی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف لکھا، 3 دہائیوں بعد پہلی بار فضا سے لینڈ مائنز گرائی گئیں۔ ایران جنگ رجیم چینج کرنے کے خواہش مند نیتن یاہو کے گلے کا پھندا بن گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد کے سربراہ کے درمیان شدید اختلافات۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد چیف نے نیتن یاہو کو ایرانی حکومت گرانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ڈیوڈ برنیا نے کہا تھا کہ اعلیٰ قیادت کو مار دو تو تہران میں حکومت گر جائے گی۔ موساد کا ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد تہران میں ہنگاموں کا پلان تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو اور ڈیوڈ برنیا کے درمیان ایک اجلاس کے دوران لفظی جھڑپ ہوئی تھی، جس کے بعد سے موساد چیف سیکیورٹی حکام کے اجلاسوں سے غائب ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کو 28 روز ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شدت آنے لگی، یمنی حوثی بھی میدان میں کود پڑے، اسرائیل پر حملوں کا آغاز کر دیا، کئی مقامات پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، صہیونی علاقے لرز اٹھے، کئی مقامات پر نقصانات کی اطلاع۔ حوثی گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اقدام ایران، لبنان، عراق اور فلسطینی علاقوں پر حملوں کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ ایکشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امریکی اور اسرائیلی جارحیت رک نہیں جاتی۔ یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ آبنائے ہرمز کے بعد ایک اور اہم سمندری گزرگاہ کے بند ہونے کا امکان۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ جنگ کے شعلوں نے عالمی منڈی میں خام تیل کو آگ لگا دی، قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ WTI مزید 5% مہنگا ہو گیا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $99.49 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برنٹ کروڈ آئل کا دام بھی 4.5% بڑھ گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $112.62 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف نو کنگ مظاہرے۔ واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ریاست ٹیکسس سمیت 50 ریاست میں 3,000 سے زائد مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ احتجاج میں صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف نعرے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں بھی نو کنگ تحریک کے سلسلے میں ریلیاں نکالی گئیں۔ لندن کے شہری جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، 5 لاکھ سے زائد افراد کا مارچ۔ فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین کا غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ احتجاجی مارچ ہائیڈ پارک سے شروع ہوا اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب اختتام پذیر ہوا۔ مظاہرین نے نسل پرستی کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل ذمہ دار غیر ملکی نہیں بلکہ سیاسی و معاشی پالیسیاں ہیں۔ دائیں بازو کے نسل پرستوں کا ایجنڈا مسلمانوں اور دیگر تارکین وطن سے نفرت ہے۔ اسرائیل نے سفاکیت کی انتہا کر دی۔ جنوبی لبنان میں گاڑی پر حملہ، خاتون سمیت 2 صحافی اور 2 شہری شہید ہو گئے۔ صحافیوں کا تعلق المنار اور المدین ٹی وی سے تھا۔ اسرائیل نے ایک اور کارروائی میں طبی مراکز کے 5 اراکین اور 4 کسانوں کو بھی شہید کر دیا۔ لبنان پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1100 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔